الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد والغائب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں عبادات سے لے کر تمام نظام زندگی کو بیان کیا ہے. اور آپ نے بار بار اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری باتوں کو صحیح یاد رکھو، صحیح سنو، اور جو موجود ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ جو نہیں آ سکے وہاں تک میری یہ باتیں پہنچائیں. منا میں بھی خطبے ہوئے لیکن وہ تھوڑے تھوڑے خطبے تھے. جو ایک تفصیلی اور جامع معنی لمبا خطبہ ہے وہ حج کے موقع کے اوپر ہوا ہے. بہت ساری کتابوں میں خطبہ حجۃ الوداع کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کتابوں کا ایک موضوع ہوتا ہے. مثلا کوئی تجارت بیان کر رہا ہے تو اس میں وہ خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حصہ بیان کرتا ہے جو تجارت سے متعلق ہے، سود کے لین دین کی نفی سے متعلق ہے، پورا بیان نہیں کرتے. بڑی کتابوں میں تو پورا ہے، لیکن عام جو کتابیں ملتی ہیں سیرت کی ان میں خطبہ حجۃ الوداع. اب کسی نے عورت کے حقوق کے اوپر بات کرنی ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کا صرف وہ حصہ بیان کرے گا جو عورتوں سے متعلق ہے. میری جو کتاب ہے اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت، اس کا پہلے خطبے میں ہی خطبہ حجۃ الوداع پوری تفصیل کے ساتھ مکمل عربی زبان کے وہی الفاظ لکھے ہیں اور ساتھ ترجمہ اور اس میں تشریح بھی کی ہے. حتیٰ کہ بعض ساتھیوں کا مجھے یہ بھی فون آیا کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے مکمل کہیں خطبہ حجۃ الوداع ملے کہ ہمیں اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی تھی اور خطبہ مکمل
اکٹھا ایک جگہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ بہت جامع معنی خطبہ ہے، اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بیان نہیں ہوا، تمام نظام بیان ہوا ہے، حکومتی نظام بھی، گھر کا نظام بھی، کاروبار کا نظام بھی، ہر کچھ اس خطبے میں بیان ہوا ہے۔ اور اس لیے آپ نے اس میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں خیال سے بات سنیں کہ بعد والوں کو تم نے میری یہ باتیں پہنچانی ہیں۔ اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جمعے کا دن تھا، میدان عرفات میں خطبہ ہو گیا تو جبل الرحمہ کے قریب آئے اور اس میں دعاؤں میں مصروف تھے، ذکر، اذکار، تسبیح، تلبیہ میں۔ تو اس میں اچانک اونٹنی بیٹھنا شروع ہو گئی، بیٹھ گئی اونٹنی، اور آپ کے حسب عادت پیشانی مبارک پر پسینہ شروع ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنی حالت پر واپس آئی اور اونٹنی کھڑی ہو گئی، تو آپ نے ساتھیوں کو بیان کیا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جبرائیل علیہ السلام آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ نعمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سب دین نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج خطبہ حجۃ الوداع کے بعد میدان عرفات عصر کے لگ بھگ دین مکمل ہو چکا ہے، جو کچھ اس میں احکام نازل ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ جملہ حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ جب انسان اضطرابی حالت میں ہو، نظریاتی لحاظ سے کچھ پریشان ہو، کیا کرنا ہے، کیا کروں، تو محدثین نے لکھا ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار پڑھے۔ جو ایک کیفیت ہے اس کے اوپر تردد کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعے پر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے 25-26 ذی-القعدہ، 4 ذی الحجہ کو آپ پہنچے، اور پھر آپ نے طواف وغیرہ کیا۔ طواف میں بتایا کہ حجر اسود کا استلام کیا، اور خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو محرم بوسہ لے سکتا ہے، لیکن عموماً خوشبو لگی ہوتی ہے، اور ہم جیسے ہی لوگ عقیدت میں یہ نہیں پتہ کہ آپ عمرے والے لوگ آ رہے ہیں، وہ ہاتھ لگائیں گے، ان کے اوپر جرمانہ آ جائے گا، تو دور سے استلام کریں۔ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا ہے، اور 7 چکروں میں کندھا دایاں ننگا رکھنا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ ہر چکر میں 2 استلام ہیں۔ یہاں پر ہم بات کو لے کر پہنچے تھے گزشتہ جمعے پر۔ ایک تو جیسے ختم ہوگا طواف تو حجر اسود پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان کو ہاتھوں کو چوم لینا ہے، یہ استلام ہے۔ رش کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے تو وہی ثواب فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک استلام رکن یمانی کا ہے۔ رکن یمانی میں بھی دایاں ہاتھ لگانا ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، اس کے بعد اپنی دعا مانگنی ہے۔ اور اگر رش ہے وہاں نہیں جا سکے تو اس کے استلام کے قریب اس کے سامنے جب پہنچے تو یہی کریں، اور پھر جلدی سے ہی حجر اسود آ جائے گا۔ اس دورانیے میں یہ دعا مانگنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70 فرشتے ہر وقت رکن یمانی پہ موجود ہوتے ہیں، اور جو بندہ وہاں دعا کرتا ہے اس کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین رد نہیں ہوتی۔ اور
حجر اسود کا استلام حدیث میں موجود ہے، اس کو آخرت میں گویائی عطا کی جائے گی، نگاہ عطا کی جائے گی حجر اسود کو، اور جن لوگوں نے اس کا استلام کیا ان کے حق میں یہ سفارش کرے گا حجر اسود، اور ان کی سفارش حجر اسود کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ 7 چکروں کے بعد 2 رکعت طواف یہ واجب ہیں، اس میں سستی نہ ہو، اور یہ حدود حرم میں ضروری ہیں۔ اگر کوئی بندہ عزیزیہ میں اور اپنے کہیں ہوٹل میں رہتا ہے اور طواف کر لیا اور ادھر چلا گیا، ادھر وہ 2 رکعتیں پڑھ بھی لیتا ہے، 2 رکعتیں تو ہو جائیں گی، لیکن 2 رکعت واجب طواف کے ادا نہیں ہوں گے۔ یہ مقام ابراہیم سامنے ہو تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو پوری مسجد حرام مقام ابراہیم ہے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے، ملتزم کے سامنے آنا ہے۔ اگر رش ہے تو دور کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ یہ وہ خاص جگہ ہیں جن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا الملتزم یستجاب فیہ الدعاء، ملتزم کا لغوی معنی چمٹنا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت بیان فرمائی کہ آپ بالکل سینہ آپ نے ساتھ لگا دیا ہے دیوار کے، اور کبھی آپ ایک رخسار بیت اللہ شریف کی دیوار پر لگاتے تھے، کبھی دوسرا رخسار لگاتے تھے، کبھی پیشانی اور ناک لگاتے تھے، اور اس میں مسلسل آپ دعا کرتے رہے۔ مقام ملتزم ہے کیا؟ حجر اسود جدھر وہ فوجی کھڑا ہوتا ہے، حجر اسود سے لے کر بیت اللہ شریف کے دروازے کے ختم تک یہ پورا مقام ملتزم ہے۔ دروازے کی چوکھٹ نیچے داخل ہے، اور اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا علاقہ ہے یہ مقام ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد موقع ملتا ہے۔ مقام ملتزم طواف کے دوران تو بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کرنا منع ہے، لیکن جب استلام کریں گے تھوڑا سا ہو جائے گا، جب رکن یمانی کا استلام کریں گے ہو جائے گا۔ طواف کے دوران سینہ منع ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ استباح ختم ہو گیا، کندھا ننگا جو تھا اس کو ڈھانپ لینا ہے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، دعا ہو گئی، مقام ملتزم کے سامنے آ جائیں۔ آگے دیوار تک پہنچ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، رش ہے اور آپ نے آگے بھی کام کرنا ہے تو دور سے بھی دعا ہوئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ فضیلت مقام ملتزم پر جو ملتی ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے بعد آب زمزم کی طرف آنا ہے۔ اب وہیں جہاں آپ مقام ابراہیم ہے اسی کے نیچے کنواں ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ نیچے جا کر پانی پیتے تھے، باقاعدہ کنویں کی زیارت کرتے تھے۔ اب بھی وہ نیچے ہے، کسی کو زیارت تو ہو جاتی ہے جب وہ وہاں کے عملہ تھوڑا تعاون کرے تو، لیکن رش کی وجہ سے نیچے نظام بند ہے۔ وہاں سامنے بہت زیادہ آب زمزم کے کولر رکھے ہیں، کھڑے ہو کر پینا ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پینا ہے، اور وہ گلاس ہی اتنے ہیں وہ ایک ہی سانس میں پینا ہے۔ آپ 3 پی لیں 3 سانس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں قدرت کا نظام، ادھر آپ نے بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، اور ادھر یہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر پانی پئیں، اور سنت سے ثابت ہے اپنے چہرے پر ملنا، سر پر ملنا، سینے پر ملنا وغیرہ، اور اس کے بعد دعا مانگنی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور خوب سیر ہو کر پینا ہے، ٹوٹل پورا نہیں کرنا ہے۔ اور وہاں بھی پاپا ڈیڈی ہوتے ہیں جو منرل واٹر وہاں بھی ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں جی، ان کو جناب وہاں آب زمزم میں بھی جراثیم نظر آتے ہیں۔ وہ کتنے بچے ہو تم جراثیموں سے، پھر بھی جراثیموں کی گودیوں میں تو پہنچ ہی گئے ہو، پھر کتنا بچتے ہو۔ اسلامی حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس میں سارے وٹامن موجود ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں، اعلیٰ قسم کی چیزیں طاقت ہے، تو وہ نہ بھی کہیں تو ہم ان کی تحقیق کے محتاج نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سر آنکھوں پر، رضینا بالقسمت الجبار فینا، تو خوب سیر، اور وہ اچھا خوشگوار پانی ہے، وہ فائدہ ہوگا آگے صفا مروہ میں۔
اور ادھر بھی پانی موجود ہے۔ پانی کے بعد دعا مانگنی ہے، اور پھر دوبارہ حج، یہاں یہ سنت لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے، پانی پی کر نا ادھر ہی راستہ بنا ہوا ہے اور ادھر سے ہی صفا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صفا میں آج کل 2-3 راستے ہیں۔ اگر آپ تہہ خانے سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اگلا راستہ ہے، تہہ خانے والا الگ راستہ ہے، بہتر ہے تہہ خانے میں نہ جائیں۔ تو جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ٹھیک ہے، اصل تو وہی ہے۔ جب آب زمزم نوش کر لیا، دعا ہو گئی، تو اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد استلام ہو گیا۔ اب آپ نے صفا پہاڑی کی طرف چڑھنا ہے۔ جب صفا پر آپ چلیں گے تو صفا سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ ان الصفا، یہ آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر تلبیہ پڑھ کر پھر آپ دعا مانگیں۔ بیت اللہ آپ کو صفا پہاڑی سے نظر آئے گا۔ دعا پڑھ کر تھوڑا سا اس جہاں آج کل اسٹیل کے وہ پیپ سے لگے ہیں وہاں تک پہنچیں، نیچے سے بھی مڑ گئے تو ہو جائے گا۔ ہو جانا چیز کی الگ کہانی ہے، اور صحیح مسنون طریقے کی بات وہ میں کر رہا ہوں۔ اب تو ہو بھی جاتی ہے، جن کی کونیاں ننگی ہو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے، جن کا سر ننگا ہو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے ہو جانا۔ لیکن جو اصل پہاڑی ہے جہاں وہ سنگ مرمر بالکل صحیح صاف لگا ہوا ہے اور اس کے قریب ہیں اسٹیل کے پیپ، اندر آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد پھر آپ شروع کر دیں۔ صفا سے جب مروہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا۔ بعض لوگ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے صفا سے صفا تک کا ایک چکر معلوم کرتے رہتے ہیں، اور یہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، تو خواہ مخواہ تھکیں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، درمیان میں ہرے رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے مردوں کو دوڑنا ہے۔ دیکھو کہ وہاں سے دوڑی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی نا جی، اور اللہ کو اس خاتون کی یہ ادا پسند آئی۔ قیامت تک کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ایک شاعر میں سے قرار دیا، لیکن مردوں کے لیے دوڑی عورت تھی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، عورت کی ابتدا عورت کرتی، وہ نعرہ لگانے والی بدھو مخلوق، وہ پیٹ کے پجاری، شہوت کے پتلے، ہمارا جسم ہماری مرضی، تمہارا جسم تمہاری مرضی، تمہاری مرضی ہوتی تمہیں ماں تمہاری جنتی ہی نہیں، نہ تمہارا جننا تمہارے قبضے میں ہے، نہ تمہارا مرنا تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ نعرہ کیسے ہے کہ میری مرضی؟ اب میری مرضی یہاں دیکھو نا، اور دوڑی تو عورت تھی، عورت کی ابتدا میں عورتیں جو ہے وہ دوڑنا چاہیے تھی، وہ ادا وہ اکیلی عورت تھی، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اپنے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بیگم کی کہ اس کی یہ دوڑ کو بطور یادگار کے قیامت تک کے لیے رکھا۔ جیسے میں گزشتہ جمعے کو بتا چکا ہوں کہ مقام ابراہیم کے 2 گانا یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں طواف کے بعد 2 گانا پڑھنا واجب جو ہے وہ لازم ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا جی۔ جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو اس وقت تو بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، اب بیت اللہ شریف مروہ سے نظر نہیں آئے گا، جہاں وہ کالا پتھر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ گوند سی بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کے پاؤں زخمی نہ ہوں، اس پر چڑھ کر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ آیت پڑھ کر دعا کر کے پھر آپ چل پڑیں۔ تو اب پھر صفا پر آ جائیں گے اور درمیان میں وہی لائٹیں ہیں، وہاں سے دوڑنا ہے، یہ 2 چکر۔ پھر اسی طرح ہی صفا پر جب آپ پہنچیں گے بیت اللہ شریف نظر آئے گا، دعا پڑھ کے پھر چل پڑنا ہے۔ یہ 7 چکر مروہ پر پورے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ 1,00,000 کے لگ بھگ قافلہ تھا، اور جب آپ مروہ پر پہنچے تو اس کے بعد 2 رکعت مستحب ہیں شکر کے، کہ عمرہ میرا اللہ تیرا شکر ہے پورا ہو گیا، ورنہ بڑے مسائل ہیں، درمیان میں گر سکتا ہے، الٹی آ سکتی ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وضو ٹوٹ سکتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ جو آب زمزم کو خوب سیر ہو کر پیتے ہیں ان کے وضو وغیرہ کے مسائل بھی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ جنت کی نہر ہے نا، جنت میں تو اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں پریشانیاں ہیں۔ تو اس کے بعد 2 گانا واجب نہیں ہے، جب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے مستحب ہیں، ادھر ہی پڑھ لیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل ہوا تو مروہ پر مختصر سا بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو حج قران کی نیت والے ہیں یا حج تمتع والے ہیں لیکن جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، جو حج میں ذبح ہونا ہے وہ جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ 2 طرح کے حاجی جن کی نیت حج قران ہے۔ حج قران وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی سفر میں عمرہ کریں گے، حلال نہیں ہوں گے، اور پھر اسی احرام میں حج کریں گے، یہ حج قران ہے۔ اور حج تمتع والا وہ بندہ جو جانور ذبح جو ہوگا حج میں وہ ساتھ لایا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ جو عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں وہ حلق نہیں کرا سکتے، انہی چادروں میں انتظار کریں 8 ذی الحجہ کا۔ ہاں وہ لوگ جو حج تمتع کر رہے ہیں اور عمرے کے بعد فارغ ہو جائیں گے، جانور ساتھ نہیں لائے، وہ ادھر سے خریدیں گے۔ اس وقت بھی طائف سے جانور آ جاتے تھے بیچنے کے لیے وغیرہ، اب آپ کے جانور آسٹریلیا سے جاتے ہیں، ان کو بھی جناب تجارت کرنے میں چاول انڈیا کے پسند ہیں، جانور آسٹریلیا کے پسند ہیں، پاکستان کے تو چاول بھی نہیں پسند کرتے۔ یہ شیخ پتہ نہیں ہم سے اتنے ناراض ہوئے، بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے۔ ناراضگیاں ایسے نہیں ہیں، ہمارے حکمرانوں نے ان کو ناراض کیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے اچھے لوگ تھے اور اچھے ہیں ظاہر ہے۔ آپ نے کہا عربوں سے محبت کرو، احب العرب بثلاث، 3 وجہ ہیں تم عربوں سے محبت کرو، لأنی عرب، سب سے پہلی بات ہے میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، اس لیے عربوں سے محبت کرو۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہی ہوگا، کہتا ہے آج مجھے نا یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کرو، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منع کر گئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا، ہم اپنا جو کام کرنے گئے ہیں وہ کام کرنا ہے، باقی انتظام ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا بہت یہ اعزاز تو ماشاءاللہ اللہ مغفرت فرمائے شاہ فہد مرحوم کی، یہ سارا اس کا کارنامہ ہے، اور واقعتاً وہ خادم الحرمین شریفین کہلانے کے قابل تھا، لیکن انسان کمزور ہے، پھر بھی کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ مختصر سا بیان کیا مروہ پہاڑی پر کہ جو لوگ حج قران اور حج تمتع والے، حج قران والے اور حج تمتع والے جو جانور ساتھ لے کر آئے ہیں وہ حلق نہیں کرا سکتے، انہی چادروں میں رہیں گے اور 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں، ہمارے ساتھ پھر منا چلیں گے حج کا احرام باندھ کر۔ اور جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے وہ یہاں سے خریدیں گے، عمرہ ان کا کر لیا، حج تمتع ہے ان کا، وہ حلق کرا لیں، حلق کے بعد نہا دھو لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، پابندیاں ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے اور کافی سارے اونٹ یہ لے کے آئے تھے، آپ نے یمن پیغام بھیجا تھا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج پر پہنچیں اور 7 جانور لائیں، اونٹ لائیں وغیرہ۔ حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے گنجا نہیں کرایا۔ آپ نے کہا عریض تو یہ صحابہ گنجا کرا رہے ہیں تو آپ نے گنجا کیوں نہیں کیا؟ کہا حضرت جی آپ نے گنجا نہیں کیا تو میں نے بھی گنجا نہیں کیا۔
آپ نے فرمایا میں تو اپنا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں. جو حاجی حج تمتع والا اپنا جانور ساتھ گھر سے لے کر آئے وہ حلق نہیں کرا سکتا. آپ کو کیا پتہ تھا؟ آپ تو یمن سے آئے ہو, آپ کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ تو عمرہ کر چکے ہو, گنج کراؤ. اب سنیں بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جب میں میقات پہ پہنچا, احرام باندھا, نیت اس وقت یہ کی کہ اے اللہ جو میرے پیغمبر نے نیت کی ہے احرام باندھنے کی, میرے احرام باندھنے کی وہی نیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعائیہ جملے ارشاد فرمائے, خوش ہوئے. تو کہا ٹھیک ہے, میرا بھی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں جانور ساتھ لایا ہوں, اور آپ بھی جانور ظاہر ساتھ لائے ہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جانور ساتھ لائے تھے. تو کچھ حضرات نے حلق نہیں کرایا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہاں پر کچھ محدثین کو یہ بات سمجھنے میں وہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران کہنے لگ گئے, اور کچھ نے کہا کہ آپ کا حج تمتع تھا. چونکہ نتیجتاً تمتع بھی قران ہی بن چکا تھا. جن محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران کہا ٹھیک کہا, اور جنہوں نے کہا کہ یہ حج تمتع ہے وہ بھی ٹھیک کہا کہ آپ کی نیت حج تمتع کی تھی. لیکن جانور جب بندہ ساتھ لاتا ہے تو وہ تمتع قران میں بدل جاتا ہے. تو آپ نے حلق نہیں کیا, صحابہ نے حلق کیا, اور پھر انہی احرام کی آپ نہا سکتے ہیں بغیر صابن وغیرہ کے. چادریں میلی ہو گئی بدل سکتے ہیں, لیکن پاؤں منہ سر وغیرہ یہ ننگا ہی رکھنا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے صبح کی نماز کے بعد مختصر سا خطبہ دیا کہ جن لوگوں نے احرام کھول دیا تھا وہ حج کے احرام باندھے نیت کریں, اور جنہوں نے میری طرح احرام نہیں کھولا تھا کہ ان کے ساتھ قربانی تھی, حج قران تھا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں حج کی نیت میں, تلبیہ میں, لبیک اللہم لبیک, ساتھ ہی تیار ہو گئے. بعض رات نے طواف بھی کیا, اچھی بات ہے, موقع مل جائے تو طواف ہو جائے, نہیں تو طواف نہ بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. جب 8 ذی الحجہ کو, آج کل تو 8 کی رات کو ہی اٹھا لیتے ہیں, 8 ذی الحجہ کو جب حج کی تیاری کے لیے اعلان ہوتا ہے, اس میں نہانا دھونا وغیرہ, احرام باندھنا, طواف کا گاڑیاں قافلے نہیں نکل رہے, طواف کرتے ہیں, اچھی بات ہے, حج کا طواف ہے. اس طواف میں ایک عظیم منظر ہے, لازم نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی طواف کرنے والا بغیر احرام کے نہیں ہوتا. یہ عجیب منظر ہوتا ہے اس طواف کا. جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں تو کچھ کی گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں, کچھ یوں ہوتی ہیں, اس طرح ہوتی ہیں, وہ انتظار میں. تو سب سے نظام وہ بس یہ سمجھو ہمارے ہی مقدر میں خراب نظام ہوتا ہے. گاڑی بھی خراب ہوتی ہے ہمارے مقدر میں. یہ پتہ نہیں ہم گنہگار زیادہ ہیں یا ہمیں اللہ نوازنا زیادہ چاہتا ہے. ساروں کی گاڑیوں کے ایسی بھی ٹھیک ہوتے ہیں, ہمارے ایسی بھی خراب ہوتے ہیں. ساروں کی بلڈنگیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں, ہماری بلڈنگیں بھی آثار قدیمہ کا نقشہ دے رہی ہوتی ہیں. بس صبر ہی صبر ہے, اور کیا حال ہو سکتا ہے. اب بہرحال لوگوں کا انتظام اچھا ہے, وہ طواف میں پہنچتے ہیں, اور اس طواف کا جو منظر ہے سبحان اللہ, کوئی بندہ بھی سلے ہوئے کپڑوں میں نظر نہیں آتا, وہ تو الگ بات ہے. سارے سفید چادروں میں ہوتے ہیں, عجیب پر رونق منظر ہوتا ہے. نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. اللہ سب کو نصیب کرے. یہی کام آئے گا دوستو, یہی کام آئے گا. باقی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. ادھر کچھ بھی نہیں رہے گا. دنیا میں بھی مال انسان کو نہیں بچا سکتا ہے جی, نہ دنیا میں مال انسان کو صحت دے سکتا ہے. تو آخرت کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ حاصل کرنی چاہیے, جو کام آئے گی وہ یہ ہے. بہرحال اس کے بعد مینا جانا ہے. اب یہاں میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا جی یہ تو سنت ہی ہے نا, جی یہ تو سنت ہی ہے نا. مطلب کیا ہے ان کا؟
کہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، الیاذ باللہ، یہ تو سنت ہی ہے نا۔ اور ادھر کیا ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اچھا جس کا کلمہ بھی درست نہ ہو، لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہنے پہ ہو جو میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، مذاق سمجھی ہوئی ہے عاشق رسول ہونے کو۔ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ توجہ، جو لوگ سنت کو بڑا ہلکا سا سمجھتے ہیں، اور یہی سنت ہی ہے جی، چلو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر ظہر سے پہلے منا جانا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں منا کی وادیوں میں ادا کرنا سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ کوئی نہ گیا تو حج میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سارا خالی ہو جاتا ہے دوستو۔ یہ سنت، لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہی ہے نا۔ بیت اللہ شریف میں ایک صف بھی نہیں ہوتی نمازیوں کی، 8 ذی الحجہ کے اور 9 کی وغیرہ۔ سنت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے مغفرت کا اعلان سنت کی اتباع میں رکھا ہے۔ اور بھولے امتی کس یورپ کے قصائد میں، ان کے نظریات میں اپنے آپ کو نہلا رہا ہے، قرآن حدیث سے غافل، تو سنت کو حقیر سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ بیت اللہ خالی، حاجی صاحب حجر اسود پہ آسانی سے بوسہ لے سکتے ہیں، حتیم میں آسانی سے نفل پڑھ سکتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے آرام سے بیٹھ کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جس ادا پہ جس محبوب کی جس ادا پہ اللہ پسند ہوا وہ ہے تو سنت، سارے لوگ مینا میں پہنچ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف خالی ہوتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ کو چاہنے والے ہو، فاتبعونی، پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء کی اتباع میں آ جاؤ، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب میرے پیغمبر کی اتباع میں آؤ گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام اللہ یہ عطا کرے گا اپنے پیغمبر کی اتباع میں جب آؤ گے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ سنت ہے۔ مینا میں کوئی نہیں پہنچ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، حج میں کمی نہیں آئے گی، ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ اب 9 ذی الحجہ صبح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ دیا، ساتھیوں کو فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ۔ آپ بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، چادر گندی ہو گئی، پلیت ہو گئی، کچھ ہو گیا، بدل سکتے ہیں۔ اور ہم عرفات، میدان عرفات پہ جائیں گے جو رکن اعظم ہے۔ میں گزشتہ بتا چکا ہوں کہ 2 رکن ہیں، طواف زیارت اور میدان عرفات کا وقوف۔ میدان عرفات کا وقوف رہ گیا تو کوئی صورت نہیں، طواف زیارت لیٹ بھی ہو گیا تو جرمانہ ہو جائے گا لیکن ادا ہو سکتا ہے، 2 رکن ہیں۔ ہم میدان عرفات میں جائیں گے اور ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام تھے، آپ کے پہنچنے سے ہر جگہ وہ پہلے پہنچ جاتے تھے اور آپ کے لیے خیمے، پانی وغیرہ اس کا انتظام کرتے تھے۔ اور اس میں ابو رافع جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ سب سے آگے تھے۔ پھر آپ قافلے کے ساتھ پہنچتے تھے مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے۔ سب پیغمبروں کا یہاں وقوف رہا۔ پھر جبل الرحمہ میں گئے۔ جبل الرحمہ کا لقب حضرت آدم علیہ السلام سے ملا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر تھا ہی نہیں کہ وہ اس سے ایجاد ہوتا۔
یعنی سب سے پہلا پیغمبر جس نے حج کیا اور جبل الرحمہ میں دعا کی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. وہ مسجد سے دور ہے تھوڑا، اتنا بھی دور نہیں ہے جتنے آج کے مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں سے دل دور ہو گئے ہیں، اتنا دور نہیں ہے. آپ مسجد میں پہنچے اور قدرت کا نظام دیکھیں. نشان لگائے جبرائیل نے، پہلے بھی مسجد بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد بھی، میدان عرفات والی مسجد بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، منا والی مسجد بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، اور جو مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف وہ بھی ابراہیم علیہ السلام. مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے تقریباً کافی ساری وہ حدود عرفہ سے باہر ہے، میدان عرفات سے باہر ہے، اس کی قبلے والی سائڈ. اور بندہ سمجھے کہ بڑا خالی جگہ ہے جناب، تو ایسی بھی چل رہے ہیں اور یوں اور ادھر بیٹھ جاتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو شریعت یہ بتاتی ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. حد بندیوں کا خیال رکھو. مسجد ہے مسجد، لیکن یہ ممبر محراب والی جگہ میدان عرفات میں نہیں ہے. ویسے عام دنوں میں آپ نماز پڑھائیں تو محراب میں کھڑے ہوں، لیکن میدان عرفات میں جو حج کی نماز اور حج کا خطبہ ہے وہ دور ہے، آدھی مسجد پیچھے رہ جاتی ہے. اس کے بعد جہاں سے میدان عرفات شروع ہوتا ہے وہاں مصلی بچھایا جاتا ہے اور امام وہاں خطبہ دیتا ہے. یہ خالی جگہ پڑی رہتی ہے. بھائی مسجد خالی ہے، رش ہے، مجبوری ہے. آپ نے سنا ہے نا مسلمانوں کی باتیں، وہ مجبوری میں جائز ہوتا ہے، مجبوری میں. اب لاکھوں کا 40 لاکھ کے لگ بھگ کا اجتماع ہے، اس سے بڑی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ اور کیوں نہیں اجازت؟ تلک حدود اللہ. یاد رکھو اسلام نام حکم کی اتباع کا ہے. جب منع ہے تو بس منع ہے. سمجھ میں آئے حکمت، ہمیں اور بہت کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ اسلام کے بارے میں حکمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں. اپنے وجود کو تو ابھی تک نہیں سمجھتا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کو سحر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. وہ کیا تیری حکمت، کیا تیرے فلسفے، کیا تیرا اسلامی جو ہے بڑا مبلغ ہونا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا سمجھ میں نہیں آتی. تو جو تو ابھی تک اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا ہے تو اسلام کو کیسے سمجھے گا؟ اسلام نام حکم کی اتباع کا ہے. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور حکمت کے گھوڑے دوڑانے ہیں تو یہاں دوڑاؤ نا پھر. کہ مسجد آدھی خالی پڑی ہوئی ہے، اتنا رش ہے، 10 لاکھ سے زیادہ بندہ مسجد خیف میں آتا ہے. جس جگہ میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہخانہ وغیرہ اوپر ملا کر تو اور کئی لاکھ آ جائیں گے. نماز کا وقت شروع ہو گیا. بلال کی صداقتوں پہ بھی قربان. بلال مؤذن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اتنا عام تھا. میدان عرفات میں بھی آپ نے فرمایا بلال کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اذان دو. اذان ہو گئی. آپ نے ایک خطبہ دیا، پھر تھوڑا سا بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ دیا، پھر کہا بلال اقامت کہو. ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی. اس دن جمعہ تھا، جمعے کی 2 رکعتیں ہوگی، جمعے کی ہوتی 2 رکعتیں. پھر اقامت کہی اور ظہر کے وقت میں ہی آپ نے 2 رکعتیں عصر کی پڑھا دی ہیں. یہ حج کا خطبہ بھی ہو گیا، ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز، ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز بھی ہو گئی. یہ کچھ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آگے آپ کا جیسے دل چاہے، کوئی بات نہیں. وقوف عرفہ میں پہنچ گئے ہیں نا، آپ خیمے میں نماز پڑھ لی، مسجد میں پڑھ لی، کوئی بات نہیں ہے. اکٹھی پڑھ لی، علیحدہ پڑھ لی، کوئی بات نہیں ہے. اصل وقوف عرفہ ہے، اس دعا میں مصروف ہو جائیں. آپ جبل الرحمہ میں پہنچے، لمبی دعا میں اونٹنی بیٹھ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ جب غروب آفتاب ہو گیا، اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے، مزدلفہ پہنچ گئے، قیام کیا، نماز مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھی، راستے میں نہیں پڑھنی ہے. اذانیں تو میدان عرفات میں مغرب کی ہو جائیں گی.
اور نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی مغرب کی نماز میدان عرفات میں پڑھے گا گناہ کیا ہے اس نے, راستے میں پڑھے گا گناہ کیا ہے. مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ اکٹھی آپ نے پڑھائیں, تھوڑا آرام کیا, وقوف کیا, اور صبح آپ کی اونٹنی کے اوپر پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس سوار ہوئے. آپ نے 7 کنکریاں ماری, پھر اس کے بعد ذبح خانے میں گئے, ذبح کیا. پھر اس کے بعد آپ نے معمر اور خراش, یہ 2 صحابی ہیں رضی اللہ عنہما, ان کو بلایا. آپ کی زلفیں تھیں, انہوں نے اسطرے کے ساتھ بڑے آرام سے اور پیار سے آپ کا حلق کیا, اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم قریب موجود تھے آپ نے خود یہ چونڈی بھر بھر کے اپنی زلفوں کی ان کو دی بطور برکت کے اپنے پاس رکھو. اس پر بھی ایک لمبی تاریخ ہے, ہم آگے چلتے ہیں. ذبح ہو گیا, پھر آپ نہائے دھوئے, کپڑے پہنے, تقریباً ظہر کا ٹائم ہو گیا. آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ میں. یہ رکن اعظم ہے. طواف زیارت کیا. بعض رات نے کہا ظہر وہاں پڑھی, بعض نے کہا وہاں سے پڑھ کے آ گئے تھے, دونوں طرح ٹھیک ہے. 10 ذی الحجہ کو صبح صرف جمرہ عقبہ کو, جس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں, 7 کنکریاں مارنی ہیں. پھر اس کے بعد ذبح کرنا ہے جانور, پھر اس کے بعد حلق, ذبح کے بعد حلق, اور پھر اس کے بعد نہا دھو کے طواف زیارت کرنا ہے اور مینا واپس آنا ہے. اب سمجھے بات کو, آخری بات ہے. پہلے جو 5 نمازیں مینا میں پڑھی تھیں اور 8 ذی الحجہ کو مینا آئے تھے وہ سنت ہے. اب رات کو 10 ذی الحجہ, جو آپ رات تو مزدلفہ میں رہے, 11ویں ذی الحجہ کی رات, 12ویں کی رات, یہ مینا کے اندر رہنا واجب ہے. یہاں لوگ سستی کرتے ہیں, واجب رہ جاتا ہے, بعض رات کے نزدیک دم آ جاتا ہے. یعنی ہم 10 کو طواف زیارت جب کر کے آئیں گے تو رات کو مینا میں رہنا واجب ہے. پھر دوسرے دن ظہر کے بعد تینوں کو کنکریاں مارنی ہے 7. اور فضل نے کنکریاں چنی تھی, فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 11 کو بھی یہی کرم کرنا ہے اور 12 کو بھی زوال کے بعد تینوں کو کنکریاں مارنی. رات 13 کے دن آپ کو اختیار ہے, آپ رکنا چاہتے ہیں تو کنکریاں تینوں کو مارنی ہیں. 10 والے دن صرف ایک کو, 11ویں ذی الحجہ تینوں کو, 12ویں ذی الحجہ تینوں کو, اور 13ویں ذی الحجہ آپ کو اختیار ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. کنکریوں میں بتا چکا ہوں, سستی نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں اور پھر رہیں مکہ مکرمہ میں. اس میں فرمایا کہ حسنات حرم, بہت زیادہ فضیلت ہے حرم میں نیکی. پوچھا ما حسنات العرب, کہا کل حسنت بمئت الف. حسنات نیکیاں حرم میں کرو, حرم کی نیکی کا ثواب زیادہ ہے. پوچھا صحابی نے حضور کیا ثواب ہے, کہا ہر نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.